ایک اللہ کا بندہ ہندوستان کا تھا، بزرگ تھا، وہیں رہنے والا اپنا عرب شریف کا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹی آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ تو 7 ایسے لوگ تھے، مرد اور 3 خواتین تھی، وہ کہنے لگیں، وہ انہوں نے پاؤں میں جوتا نہ پہنا۔ تو ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام جو ہمارے ساتھ تھے، ایسے لوگ بھی ہیں سینکڑوں کے ساتھ، میں ہر جمعہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پڑھتے ہیں، اس کے سامنے میں بیٹھتا تو میں کیونکہ طالب علم تھا قرآن کریم کا، میں قرآن پاک کھولتا تو مجھے بڑی دقت ہوتی دیکھنے میں، پھر دیکھتا، آنکھوں کے اوپر کپڑا لاتا، کہنے لگے بیٹی قرآن پاک آپ بند کر دیں، کم از کم ایک آدھا گھنٹہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے رہیں۔ یعنی کہ میں باب الفتح کے سامنے بیٹھا تھا، مزاب رحمت کے سامنے، تو میں جب تیسرے دن، یہ کعبۃ اللہ شریف کی ایک بہت بڑی کرامات تھی، اس دن سے الحمدللہ اللہ نے میرے پہ احسان کیا ہے۔ میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کا آسمان سے، جنت سے جہاں تولد ہوا تھا، اس جگہ پہ ہم گئے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ اپنا اب ضرورت نہیں ہے۔ میں جب اینک لگاتا تھا مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب اینک اتار دیتا تھا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علیم جی چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل پاکستان۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبوی، خانہ کعبہ، یہ جانے کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے، اور لوگ تمنا کرتے ہیں کہ وہ وہاں اس حجاز مقدس کے اندر وہاں پہنچ سکیں، وہ زیارت کر سکیں، وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ حاضری دے سکیں۔ لیکن جس شخصیت سے میں آج آپ کی ملاقات کروا رہا ہوں، انہوں نے 9 سال کے عمر کے اندر وہاں حاضری کا شرف حاصل کیا۔ 9 سال کی عمر میں یہ وہاں گئے، پیدل گئے، اور 1971 میں پہلی بار جب ان کی عمر اس وقت 9 برس تھی، اس وقت انہوں نے اس سفر کا آغاز کیا تھا۔ پہلی بار یہ حج کے لیے وہاں پہنچے، اور اس کے بعد 1971 سے لے کر اب تک 2022 تک، جس کے دوران کرونا بھی آئی ہے، جس کے دوران بہت سارے مشکلات بھی آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے جاتے رہے۔ 91 دفعہ اس دوران میں، یہ 91 دفعہ حج اور عمرے کے لیے سعودی عرب کے اندر انٹر ہوئے۔ ان کے پاسپورٹ پہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ 91 دفعہ یعنی 91 بار جو ہے یہ سعودی عرب کی سرزمین کے اندر داخل ہوئے۔ میرے ساتھ حافظ رمضان سیالوی صاحب موجود ہیں، ان سے آج جانتے ہیں واقعات حجاز مقدس کی۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، یہ شاید آپ پہلی پاکستانی شخصیت ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے آپ پہلی ایسی پاکستانی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے مسلسل 1971 سے لے کر اب تک آپ سعودی عرب جاتے ہیں، آپ ہر سال حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پہلی آپ شخصیت۔ پہلی بار جب آپ حج کے لیے گئے تھے اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ۔ یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے کریم لجپال آقا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین مقدس کا نقش پاک کا صدقہ ہے۔ مجھے بچپن سے بہت لگاؤ تھا، میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف کا پڑھنے کا اور سننے کا بہت شوق تھا۔ میں سماع کے ساتھ بھی تعلق رکھتا تھا، سماع کا بھی بہت شوق تھا۔ تو میری والدہ صاحبہ نے ایک دن کہا کہ ہمارے بزرگ تو بڑا شوق تھا کہ ہم بھی جائیں در حبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں قلم بوسی کے لیے۔ ہم ایک یعنی کہ وہ 70 سے انہوں نے کام شروع کیا، تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کرتے، لیکن الحمدللہ ان کی ایک تمنا تھی۔ ہمیں والدین نے ساتھ بھی لایا، اس وقت میں قرآن کریم حفظ کرتا تھا، تو ہم اللہ کے فضل و کرم سے براستہ ملتان شریف ہم نے کوئٹہ سے تفتان بارڈر کراس کر کے ایران کی جو زیارات تھی، قم شریف ہے، مشہد مقدس ہے، وہاں سے ہمارا کم از کم ایران کی سرزمین میں ہمارا لگ گئے کوئی 18 دن لگ گئے۔ وہاں سے ہم سفر کیا خسرو بارڈر کراس کر کے بغداد شریف کے اندر۔ بغداد شریف کیونکہ مدینۃ الاولیاء ہے، لاکھوں بزرگان دین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور آپ کے عاشق وہاں تشریف فرما ہیں۔ ساتھ ہی وہاں سے فارغ ہو کے ہم نے دیگر بزرگان دین راستے میں جو دینور شریف آتا ہے،
آگے کربلا معلیٰ، کربلا معلیٰ سے 80 کلومیٹر نجف اشور مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ کریم کی بارگاہ مقدس میں حاضری کے لیے، اور پھر ساتھ کوفہ، وہاں مولا کائنات کے گھر تھے، وہاں جہاں قیام پذیر تھے وہاں حاضری ہوئی۔ پھر ہمیں کربلا معلیٰ سے واپس بغداد شریف آنا پڑا۔ بغداد شریف سے ہم نے باؤنڈری کراس کی، بغداد اپنا عراق اور اردن کی، ہم اردن گئے، وہاں سے ہم تیاری کی تو اللہ کے فضل سے سعودی عربی کے سرزمین جو ہے وہاں ہم نے بارڈر کراس کی۔ میں اپنے والدین کو کہا وہ یہاں تک دنیا ختم ہو گئی، جب ان لوگوں کی نیاز مندی، عاجزی، اس کے بعد محبت، ان کے ادب کا جب میں نے طریقہ دیکھا، جیسے کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو بچپن ہونے سے میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور میں اپنے دل پہ فخر کرنے لگا کہ میں نے کہا ہماری تو کوئی اوقات بھی نہیں ہے، یعنی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ایک خواب ہے، میں ایک خواب دیکھ رہا ہوں۔ ہمارے کم بیش 80-82 لوگ تھے۔ آگے پھر اپنا بغداد شریف سے ہمارے ساتھ قافلہ روانہ ہوا، جیسے کہ اپنا قافلے ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو جب بغداد شریف سے ہم کراس کرنے لگے تو 7 ایسے لوگ تھے، مرد، اور 3 خواتین تھیں۔ وہ کہنے لگیں، وہ انہوں نے پاؤں میں جوتا نہ پہنا، تو ہمارے بزرگوں نے اور علماء کرام جو ہمارے ساتھ تھے، ایک مولانا مجھے یاد ہے حافظ غلام قادر نہلگے صاحب، اس نے کہا کہ بی بی جی یا بھائی صاحب آپ جوتا پہن لیں، یہ سنگریز ہے علاقہ، اتنے سخت پتھر ہیں، گرمی کی موسم ہے تم پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، اور سردی کی موسم ہے خیال نہیں کرتے، پاؤں زخمی ہو جائیں گے، پھر اپنا چلنے پھرنے میں آپ کو دقت ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں شرم آ رہی ہے، ممکن ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نورانی پاؤں یہاں لگے ہوں، تو ہماری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاک مقدس قدمین شریفین کے اوپر ہم اپنا پلیت پاؤں دیں۔ یہ ان کا نظریہ تھا۔ خلفاء ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے، ہمارا وہاں 22 دن کا قیام رہا مدینہ منورہ میں۔ پھر ہمیں کچھ جو پہلے جاننے والے تھے، آپ نے ایک حضرت سوال کیا ہے کہ یہ فقیر پہلا انسان نہیں، اللہ کے یہاں ابھی بھی بہت آدمی ہیں، ابھی بھی، یعنی کہ میں فخر سے کہہ رہا ہوں پاکستان کے اندر ہزاروں اللہ کے بندے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں سینکڑوں کے ساتھ میں ہر جمعہ جو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جا کے پڑھتے ہیں۔ اور پھر ہم پیدل سفر کر کے، سب سے پہلے ہم مدینہ تو رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم نے اجازت لی، عارضی اجازت لی ہم نے، تو پھر ہم گئے اسلام کا جو پہلا غزوہ تھا، غزوہ بدر شریف میں، جہاں حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جنگ کے لیے تشریف لے گئے۔ تو وہاں شہداء بدر کے مزارات پہ ہم نے حاضری دی۔ اس کے بعد مسجد عریش ابھی تو ان شہید کیا ہے، پیچھے میں دیکھ کے آیا ہوں، اب پتہ چلا ہے شہید کر کے نہیں بنا رہے ہیں۔ ہم ایک رات وہاں ٹھہرے، شہداء کے مزار مقدس کی حاضری دینے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اماں جی قبلہ حضور سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ پاک دامنہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، اسی وقت سے آپ کی مزار مقدس کی، ابھی میرے پاس پتھر ہے مزار مقدس میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑی دیر پر۔ اچھا، ہمیں پتہ چلا کہ یہاں 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ اماں جی قبلہ کا مزار مقدس ہے۔ سب کافروں نے کہا کہ والی دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ، سبحان اللہ۔ ہم چلے، ہم اس سے ٹوٹے ہوئے راستے ہوتے تھے، ہم مستورہ پہنچ گئے، ایک شہر آتا ہے مستورہ۔ وہاں ہم نے پوچھا بھائی یہاں اماں جی قبلہ کا مزار ہے، جہاں ابوا شریف ہے، وہ آپ لوگ رہنمائی فرمائیں۔ تو ہمیں وہاں لے کے جائے۔ اب تو الحمدللہ کئی بار میری حاضری ہو چکی ہے، اس وقت میں اپنے بچپن کی عرض کر رہا ہوں۔ ہم ابوا شریف پہنچے، ابوا شریف وہاں سے کم و بیش مستورہ سے 28 کلومیٹر کا فاصلہ تھا۔ وہاں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ مائدہ کا اسٹیٹ بھی وہیں تھا، آپ اسی علاقے کی تھی۔ تو ہم وہاں جب پہنچے، عشاء کا ٹائم تھا اور رات کو ہم نے وہیں قیام کیا۔ دن کو اس وقت بڑی محبت والے لوگ تھے، اب تو نہیں بتاتے صحیح یعنی ان سے راستہ پوچھو، بلکہ راستہ جو ہے، راستہ کسی کو بتانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اس وقت انہوں نے قیام کیا، ہماری بڑی خدمت کی۔
دن کو شہر مستورہ سے کوئی 3 کلومیٹر کے فاصلے پہ ایک جبل تھا، وہاں جبل کے اوپر پہاڑ کے اوپر ہمیں لے کے گئے تھے، چھوٹے چھوٹے پتھروں کی باؤنڈری بنی ہوئی تھی۔ انہوں نے جا کے کہا ہاں یہ ساتھ تھا کہ حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ تعالی کی مزار مقدس پہ بڑی نشان تھی، اس کے اوپر گلاب کے پھولوں کی پتیاں پڑی تھیں، اور کوئی ساتھ مزار نہیں تھی۔ آپ کا مزار تھا، باؤنڈری بنی ہوئی تھی، وہاں سلام پیش کیا۔ وہاں ایک بزرگی اور کشف کا جمال کا اتنا عالم تھا، ہمارے قافلے کی کسی کے وہ آنکھ نہیں تھی جو پرنم نہیں تھی۔ یہ فخر تھا حضور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی شفاعت کی امید پہ ہمارے بڑے دنیا سے رخصت ہو کے قبروں میں آرام فرما رہے ہیں، ہم جو پھر رہے ہیں، جو آنے والے استقبال کے آنے والے ہیں، وہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش کی، ان کی شفاعت کی امید پہ ہیں۔ ہم وہاں سے سلام پیش کر کے عاجزانہ واپس ہم لوٹے۔ اچھا وہاں سے ہم راستہ اختیار کیا، چلتے چلتے ہمارے کوئی 9 دن لگ گئے۔ ہم حجاز مقدس مکۃ المکرمہ ہم پہنچ گئے۔ مکۃ المکرمہ جب پہنچے تو ہم پھر کھو گئے۔ میں بچہ تھا، سوائے عاجزی اور رونے کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ہم اپنی اوقات دیکھ رہے تھے، ہماری کیا اوقات ہے، اور پھر ہم اپنے جو ہے بچپن دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد اتنا طویل سفر ہے۔ جب وہاں جا کے پہنچے تو میں چھوٹا سا تھا، میری آنکھیں بھی کچھ خراب تھی، اینک لگاتا تھا۔ میرے بزرگوں نے ڈاکٹر سے، حکیموں سے، اس وقت حکیم ہوتے تھے، کم ڈاکٹر ملتے تھے، میں اینک لگاتا تھا۔ تو میں جب مزاب رحمت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے کعبہ شریف کا ہے پرنالہ رکھا ہوا، پرنالے کے نیچے حتیم کعبہ ہے، جہاں سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا مزار بھی ہے، حضرت ہاجرہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اس کے سامنے میں بیٹھتا تو قرآن پاک، میں کیونکہ طالب علم تھا قرآن کریم کا، میں قرآن پاک کھولتا تو مجھے بڑی دقت ہوتی دیکھنے میں، پھر دیکھتا، آنکھوں کے اوپر کپڑا لاتا۔ ایک اللہ کا بندہ ہندوستان کا تھا، بزرگ تھا، وہیں رہنے والا اپنا عرب شریف کا، اس نے مجھے کہا کہ بیٹی آپ کو کیا ہے؟ میں نے کہا آنکھیں دکھ رہی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، تو میں جو حفظ ہے، میرا نامہ سپارہ قرآن پاک کا میں حفظ کر رہا ہوں، تو مجھے تکلیف ہے۔ مجھے وہ کہنے لگے بیٹی قرآن پاک آپ بند کر دیں، کم از کم ایک آدھا گھنٹہ کعبۃ اللہ شریف کو دیکھتے رہیں۔ میں اس بزرگ کی بات مان لی۔ میں نے کہا کہ یہ اس بزرگ کی بات بھی حکمت سے خالی نہیں۔ میں نے کچھ 15 منٹ دیکھا، پھر ہم چلے گئے اشراق کے بعد اپنے مقام پہ۔ پھر جب نماز ظہر کی اذان ہوئی، واپس ہم آئے تو میں اسی جگہ پہ بیٹھا، یعنی کہ یہ جگہ بنتی ہے باب عمر کے قریب بھی بنتی ہے، باب الفتح کی طرف سے بھی بنتی ہے، یعنی کہ میں باب الفتح کے سامنے بیٹھا تھا، مزاب رحمت کے سامنے۔ تو میں جب تیسرا دن ہوا نا، میں کعبہ شریف کو دیکھتا مجھے محسوس ہوا کہ اپنا اب ضرورت نہیں ہے۔ میں جب اینک لگاتا تھا مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا، جب اینک اتار دیتا تھا تو اس وقت بالکل مجھے کلیئر نظر آتا تھا، دور و دراز تو میں آدمی پہچان لیتا تھا، میرے قافلے کے یہ لوگ ہیں۔ یہ سب سے بڑی اپنا معجزت ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے۔ یہ کعبۃ اللہ شریف کی ایک بہت بڑی کرامات تھی۔ اس دن سے الحمدللہ اللہ نے میرے پہ احسان کیا ہے، میری اینک سے جان چھوٹ گئی ہے۔ تو وہاں ہم اوپر آ گئے اللہ کے فضل سے، ایام حج بھی قریب آ گئے، یعنی کہ یہ ذیقعات کی 25 تاریخ تھی جب ہم پہنچے، وہاں رہے، پھر قیام یعنی کہ مکہ شریف کے قیام میں، پھر جب 9 ذی الحج ہوئی تو مکہ کے جو علماء تھے انہوں نے تیاری کرانا شروع کر دی۔ ہمارے قافلے کے اندر حفاظ کرام تھے، انہوں نے کہا کہ اب جو ہے احرام باندھو۔ ہم نے مکان سے غسل کیا، احرام باندھ کے ہم پیدل چل کے، اب تو عزیزیہ بہت پھیل چکا ہے، بڑے خوبصورت محلات، بڑی وہاں یعنی کہ مارکیٹیں ہیں۔ اس وقت بس جیسے ہمارے علاقے میں غریب بستیاں ہوتی ہیں، اسی طرح غریب لوگوں کو مکان تھے۔ اچھا، ہم وہاں سے عزیزیہ سے گزرتے ہوئے سیدھا ہم مینا میں گئے۔ ہم نے نماز ظہر مسجد خیف میں ادا کی۔ ہم نے نماز ادا کی تو جو امام وقت تھا اس نے حج کا خطبہ دیا۔ ہم نے بڑے ادب کے ساتھ حج کا خطبہ سنا، اور اتنا بڑا رکت آمیز خطبہ تھا کہ کوئی شخص مجھے نہیں نظر آ رہا تھا، سب کو پسینہ اتر ہوا تھا۔ رو کے دعائیں مانگی تو میرے والدین جب روتے تو میں دیکھتا تھا کہ ان کو کیا ہو گیا ہے،
یہ رو رہے ہیں. بس ایک عجیب منظر تھا. سری لنکا بھی آپ نے سفر کیا تھا زیارات کے لیے. سری لنکا میں کون سی زیارات؟ وہاں اتنی بڑی زیارات نہیں ہیں. ہم اس شوق پہ گئے تھے. اس وقت میرے ساتھ تھے مفسر قرآن حضور ضیاء الامت جسٹس پیر کرم شاہ الازری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. آپ کی سیرت طیبہ کی کتاب بھی ہے ضیاء النبی. جہاں سیدنا بلکہ ابو البشر سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آسمان سے جنت سے جہاں تولد ہوا تھا اس جگہ پہ ہم گئے تھے. وہ یہ سری لنکا کے اندر یہ سری لنکا کے اندر ہے جہاں پہلا انسان جو جنت سے اترا تھا. وہ سری لنکا کی سرزمین ہے. گفتگو سنی آپ نے حافظ رمضان سیالوی صاحب کی. حافظ رمضان سیالوی صاحب دنیا بھر کے اندر جہاں بھی ایسی زیارات ہیں وہاں پہ یہ جا چکے ہیں. وہ بغداد شریف ہو, وہ بصرہ ہو, وہ کربلا معلیٰ ہو, مدینہ منورہ, جو بھی جہاں بھی زیارت ہیں, حتیٰ کہ جہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آتے جاتے رہے تھے. سری لنکا بھی یہ وہاں سے گئے اور مسلسل اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دیا کہ 1971 سے اس وقت تک چاہے کرونا بھی آیا ہے تو یہ حجاز مقدس پہ جاتے رہے. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.